السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو، ایک نئی شارٹ سٹوری، ایک نئی کہانی کے ساتھ میں ہوں علی رضا چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکول جنکشن۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے دوست، میرے کولیگ، میرے دن کے ساتھ وقت گزارنے والے پیارے دوست عثمان صادق صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو اسکول جنکشن میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی عمدہ ہے میرے نزدیک۔ انشاءاللہ یہ آپ کے نزدیک بھی بہت زبردست ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رزق کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی تھوڑی سی۔ میرا ذاتی ماننا یہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی انسان، کوئی دوسرا رزق نہیں دے سکتا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ ہی ہمیں ہر حال میں رزق دیتا ہے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچ جائیں، ہمارے پاس کام کرنے کو کچھ ہو یا نہ ہو، محنت کرنا ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے رزق کی خاطر، لیکن جب ہم محنت کرتے ہیں تب بھی اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے۔ ان کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی جو ہے وہ منہ میں دانہ لیے دریا کی طرف جا رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بڑا غور سے دیکھنے لگ پڑے، اور غور میں دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ چونٹی چلتے دریا کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے ایک مینڈک جو ہے وہ چھلانگ لگا کے باہر آتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے۔ چونٹی جو ہے وہ اس کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس چونٹی کے منہ میں دانہ ہوتا ہے، اور چونٹی جو ہے وہ مینڈک کے منہ کے اندر ہوتی ہے، اور وہ مینڈک جو ہے وہ دوبارہ دریا میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بڑے تجسس سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مینڈک ہوتا ہے وہ دریا کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اب تہہ میں ایک پتھر ہوتا ہے، اور پتھر کے پاس وہ مینڈک جا کے رک جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل ان کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مینڈک جو ہے وہ اپنا منہ کھولتا ہے، چونٹی باہر آتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس مینڈک کے منہ میں آتی ہے، اور مینڈک پھر واپس پانی سے باہر کی طرف غوطہ لگاتا ہے، باہر آتا ہے اور منہ کھولتا ہے، چونٹی باہر آ جاتی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے باتیں بھی کرتے تھے، ان کی نقل و حرکت بھی دیکھتے تھے، اور ان کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے اب سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ تم نے ایک دانہ جو ہے وہ اپنے منہ میں لیا، پھر ایک مینڈک کے منہ میں گئی ہو، اور مینڈک وہ غوطہ لگا کے دریا میں چلا جاتا ہے، وہ پھر ایک پتھر کے سامنے جا کے رک جاتا ہے، پھر تم باہر نکلتی ہو، پھر دوبارہ واپس اس کے منہ میں بیٹھتی ہو، اور جو ہے وہ باہر آ جاتی ہو۔ تو یہ کیا ماجرا تھا، اس حوالے سے ذرا مجھے بتاؤ۔ تو وہ جو چونٹی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرے اور مینڈک کے ذمے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں۔ میرے ذمے یہ کام ہے کہ میں روز کا ایک دانہ جو ہے وہ اپنے منہ میں لے کے مینڈک کے منہ میں جاتی ہوں، اور اب مینڈک جو ہے وہ مجھے سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے وہ جو دانہ ہے وہ پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اندھے کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ رزق کے لیے دریا سے باہر نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا ذمہ جو ہے وہ خود اٹھایا ہوا ہے، اور پھر وہ کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ ہم ان تک ان کا رزق ڈیلی بیس پہ پہنچایا کریں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ دریا کی تہہ میں ایک اندھے کیڑے مکوڑوں کو دے سکتا ہے،
تو ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں ہم جہاں کرزی جس مرضی حالت میں بیٹھے ہوں اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہوگا۔ تو دوستو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو رزق کا وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ ہمیں ہر حال میں رزق دیتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہم محنت سے نہیں پیچھے ہٹیں گے، لیکن رزق جو ہے وہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے بڑا ہی سپورٹ کیا ہے ہمیں۔ اسی طرح اسکول جنکشن کی ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں، اور تاکہ ہمیں حوصلہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت اور آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ جزاک اللہ۔